ہم نے ایک اینٹی ایوکشن بل لایا ہے جس کو اینٹی بلڈوزر بل بھی ہم کہتے ہیں. ہر شخص کٹھوا سے کشتواڑ تک، کیرن سے لے کر گریز تک، جموں میں، کشمیر میں ہر شخص پریشان ہوا. نیشنل کانفرنس کے بعد نمبرس ہے، بہمت ہے. عوام کو، ان لوگوں کو اس میں مالکانہ حقوق ملنا چاہیے، چاہے وہ مکان ہو، چاہے وہ دکان ہو، چاہے صاحب آپ نے جو بل لائی ہے اس کے بارے میں بتا دیجیے گا کہ کیا کچھ ہے. ہماری اینٹی ایوکشن پہ ہم نے ایک بل لائی ہے جو لینڈ کا یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. 5 اگست 2019 کے بعد سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اٹس اباؤٹ لینڈ. اور ہم نے دیکھا پچھلے 3 سالوں میں جب گھاس چرائی سے، شاملات سے، اسٹیٹ لینڈ سے لوگوں کو نکال رہے تھے، تو دیر از اے گرپنگ انسیکیورٹی اینڈ فیئر امنگ دا پیپل آف جموں کشمیر کہ ہم سے شاید ہماری زمین چھینی جائے گی. تو اس کو لے کر، اس کنسرن کو نظر میں رکھ کے ہم نے ایک اینٹی ایوکشن بل لایا ہے جس کو اینٹی بلڈوزر بل بھی ہم کہتے ہیں. اینڈ دس از اباؤٹ کہ لینڈ ریگولیشن ہونا چاہیے، زمین کی ریگولیشن ہونی چاہیے. گھاس چرائی، شاملات، نزول ہو یا لیز لینڈ ہو، ایسی زمین جو آپ کے پاس 30 سال سے زیادہ وقت رہی ہے، وہ جموں کشمیر کی عوام کو، ان لوگوں کو اس میں مالکانہ حقوق ملنا چاہیے. چاہے وہ مکان ہو، چاہے وہ دکان ہو، چاہے وہ گلمرگ، پہلگام میں کسی کا ہوٹل ہو، ہر جگہ جہاں پر بھی جموں کشمیر کے باشندے کو کوئی زمین ہو، اپنے پاس ہو، وراثت میں ملی ہو، اس پر اس کو مالکانہ حقوق ملنا چاہے. تو وہی بل ہم نے اسمبلی میں لاسٹ ٹائم بھی ایک دیا تھا، اس بار بھی ہم نے دیا ہے، جس پہ محبوبہ جی نے فاروق صاحب سے بھی ریکویسٹ کیا اور عمر صاحب سے بھی ریکویسٹ کیا کہ اس بل کو آپ اس ہاؤس میں پاس کریں. یہ زمین کا مدعا جموں کشمیر کے ہر عوام کا مدعا ہے. چناب میں، پیر پنچال میں، پہاڑی ہو، گجر ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، یہ مسئلہ سب کا ہے. اینڈ دس از اباؤٹ ٹرننگ دا اسٹیٹ لینڈ انٹو دا پیپلز لینڈ. So this is a bill aimed to provide the land security to the people of Jammu Kashmir. اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس ہاؤس میں، کیونکہ سب نیشنل کانفرنس کے بعد نمبرس ہے، بہمت ہے، ان کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی ہے، تو ہمارے 3 لوگ بھی ہے، باقی جو انڈیپینڈنس بھی ہے، ایوری بڈی از آن دا بورڈ دیٹ دیر شوڈ بی لینڈ گارنٹیز سیکورٹی بل شوڈ بی پاسڈ ان دس ہاؤس. اور اس وقت ہم عمر صاحب سے بھی ایز اے لیڈر آف ہاؤس، اسپیکر صاحب سے بھی اور باقی سب لوگوں سے بھی جو نیشنل کانفرنس کے ہے، کانگریس کے ہے یا بی جے پی کے ہے، کہ یہ مدعا زمین کا ہے اور اپنے لوگوں کو، اپنی عوام کو زمین کی سیکیورٹی دینا یہ ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے. جب ہمارے پاس حکومت نہیں تھی، ہم سب پریشان تھے جب یہاں بلڈوزر چلے، جب ہمارے پاس JCB لگے دکانوں پہ، مکانوں پہ، ہر شخص کٹھوا سے کشتواڑ تک، کیرن سے لے کر گریز تک، جموں میں، کشمیر میں ہر شخص پریشان ہوا. تو وی آر ریکویسٹنگ ایوری بڈی ان دس ہاؤس دیٹ دس بل شوڈ بی پاسڈ اینڈ دا PDP's لینڈ بل شوڈ بی سپورٹڈ. اور وہ ہم نے ایک کنڈیشن بھی رکھی ہے جو راجیہ سبھا میں کل پولنگ ہونے جا رہی ہے. تو ہم نے ایک ایشورنس مانگا عمر صاحب سے کہ آپ کمٹمنٹ کریے کہ اس بل کو آپ اس ہاؤس میں پاس کریں گے، ہم آپ کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں. کل راجیہ سبھا کے پول سے کہاں کی اور آپ جائیں گے؟ کل راجیہ سبھا کے پول سے کل محبوبہ جی نے فاروق صاحب سے، عمر صاحب سے بھی بات کی اور کنڈیشن یہی تھی کہ آپ اس پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی جو لینڈ بل ہے اس کو پاس کریے، اس کو سپورٹ کریے اور اس ہاؤس میں پیش کریے اور اس کو آپ سپورٹ کریے، پبلک کمٹمنٹ اناؤنس کریے اس پر. تو وی ول سپورٹ، وی وانٹ ٹو سپورٹ. ان کے راجیہ سبھا کے ممبر جو ہے ہم اس کو سپورٹ کرنا بھی چاہ رہے ہیں، لیکن ان کے لیے اس کے لیے ایک پبلک کمٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. 58 پرائیویٹ ممبرس کی طرف سے جو ڈسکشن کرنے کا پرستاو کیا گیا تھا، تو اس میں PDP کی طرف سے وقف پہ بھی جو ترمیم ہے وہ بھی کہا گیا تھا، لیکن وہ ڈراپ کر دیا. دیکھیے وقف کا جو مدعا ہے وہ سب سے سینسٹیو ہے ہم سب لوگوں کے لیے. دس از اباؤٹ این ایشو آف فیتھ، ریلیجن. یہ ہماری مسجدوں کا، زیارتوں کا، قبرستانوں کا مسئلہ ہے. اس پر کوئی سیاست کی بات نہیں ہے. پوری ملک میں وقف امینڈمنٹ بل پہ مسلمانوں نے کافی ریزنمنٹ رکھا ہے. تو ہم نے ایک پرستاو اس ہاؤس میں رکھنے کی کوشش کی جو اسپیکر صاحب نے انیشلی ایڈمٹ کیا اور پھر وہ جو بیلٹ پروسیس ہے اس میں نہیں آیا. تو ہماری گزارش ہے اسپیکر صاحب سے بھی اور حکومت سے بھی کہ وقف کو لے کے جو ریزولوشن پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے ہے، جس میں ہم نے کہا کہ ہمارے جو یہاں پہ میروائز کشمیر ہے، آپ میروائز کشمیر کے انڈر MMU آتا ہے، مسلم علماؤں کا جو مجلس ہوتا ہے، آپ وقف کی پراپرٹیز کو، وقف کے تمام مدعوں کو آپ ان کے حوالے کریے تاکہ وہ ایک ریلیجس انسٹیٹیوشن ہے، وہ اس انسٹیٹیوشن کو مذہبی طور پہ چلائیں گے تاکہ حضرت بل میں جو ریسنٹ مسئلہ ہوا جس پہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا، for the first time we saw a conflict on the national emblem and the issues of faith. تو وہ جو انسینسٹیو چیزیں جس کسی نے بھی کی،
تو اس چیز کو بچانے کے لیے فیوچر میں ایسے کانفلکٹس کو بچانے کے لیے یہ سب سے ضروری ہے کہ مذہبی انسٹیٹیوشنز کو مذہبی رہنما چلائے. تو اس کو لے کر ہم نے ایک ریزولوشن دیا ہے, وہ اس پروسیس میں ڈراپ ہوا ہے. تو ہماری ریکویسٹ ہے راتھر صاحب سے بھی, آنریبل اسپیکر صاحب سے بھی اور حکومت سے بھی کہ آپ اس ریزولوشن کو اس ہاؤس میں لائے, اس ہاؤس کے بزنس میں لائے. اگر ہمارا نہیں لانا چاہتے اپنا لائے, بٹ اس کو ڈسکشن پہ لائے تاکہ یہ مدعا لوگوں کے ایموشن سے جڑا ہوا ہے, مذہب کو لے کے جڑا ہوا ہے. اینڈ دس از اے ٹائم وین دا مسلمس اکراس انڈیا are waiting for a message, and I think this is a huge solidarity for everyone whoever is feeling affected.